یہ اشعار عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، دلا دی مغفرت رب جہاں سے، دلا دی مغفرت رب جہاں سے، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، دلا دی مغفرت رب جہاں سے، دلا دی مغفرت رب جہاں سے، تو کر لے خوش خدائے گلستاں کو، تو کر لے خوش خدائے گلستاں کو، نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے، نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے، تو کر لے خوش خدائے گلستاں کو، تو کر لے خوش خدائے گلستاں کو، نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے، نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے، وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر، وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر، بیاں کرتا ہے جو درد نہاں سے، بیاں کرتا ہے جو درد نہاں سے، وہ چھا جاتا ہے ہر اہل لغت پر، بیاں کرتا ہے جو درد نہاں سے، بیاں کرتا ہے جو درد نہاں سے، اگر مطلوب ہے درد محبت، اگر مطلوب ہے درد محبت، تعلق کر گروہ عاشقاں سے، تعلق کر گروہ عاشقاں سے، اگر مطلوب ہے درد محبت،
اگر مطلوب ہے درد محبت تعلق کر گروہ عاشقاں سے، تعلق کر گروہ عاشقاں سے۔ ہزاروں غم اٹھا کر جانے سالک، ہزاروں غم اٹھا کر جانے سالک، مقرب ہو گئی مولا جاں سے، مقرب ہو گئی مولا جاں سے۔ ندامت تجھ پہ ہو رحمت خدا کی، دلا دی مغفرت رب جہاں سے، دلا دی مغفرت رب جہاں سے۔ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے۔ مقطع ہے۔ سنو پیغام اختر گوش دل سے، سنو پیغام اختر گوش دل سے، سنو پیغام اختر گوش دل سے، فدا ہو تم خدا پر قلب و جاں سے، فدا ہو تم خدا پر قلب و جاں سے۔ سنو پیغام اختر گوش دل سے، فدا ہو تم خدا پر قلب و جاں سے، فدا ہو تم خدا پر قلب و جاں سے۔ تو کر لے خوش خدائے گل سے تاکو، نہیں پالا پڑے گا پھر خزاں سے۔ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے۔ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی یہ ایک نصیحتیں ہیں جو یقیناً ہم سن کر اپنے دل کو اتھل پتھل پاتے ہیں۔ زندگی میں جو قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی، لیکن جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو یقیناً جب یہ ایک ایک شعر پڑھتے ہیں تو بار بار ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت والوں کو ایسی محبت تھی کہ ہر ایک کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ آخر میں بھی یہ نصیحت فرمائیے کہ اپنے دل و جان سے نصیحت سن لو، اب دل کے کانوں سے نصیحت سن لو کہ اللہ پر دل و جان قربان کر دو۔ بس اصل بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بنیاد ہے تمام محبتوں کی، یعنی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ تابع ہوں اللہ کی محبت کی۔ اللہ کی محبت اصل ہے اور باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہیں۔ اب چاہے وہ محبت شیخ ہو، چاہے وہ محبت والد ہو، والدہ ہو، اولاد کی محبت ہو، بیوی بچوں کی محبت ہو، برادری کی محبت ہو، جس کی بھی محبتیں ہیں وہ ساری کی ساری تابع اللہ کی محبت کے۔ تو اصل الاصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے قلب و جان میں ہو تو باقی ساری محبتیں اس محبت کے تابع ہو جائیں گی۔ اصل بنیاد یہی ہونی چاہیے۔ ایک شعر میں جو بات یہاں بتائی گئی ہے کہ ندامت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت دلا دیتی ہے، یعنی کسی گناہ پر نادم ہونا، گناہ کس سے نہیں ہوتا،
ہر شخص اس میں کوتاہی ہیں، غلطیاں ہیں، کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن اس کمی بیشی پر بعد میں نادم ہونا کہ کاش میں یہ نہ کرتا اور شرمندہ ہونا، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دل میں یہ عہد ہو کہ آئندہ میں مر جاؤں گا لیکن اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر دل میں یہ ندامت ایسی پیدا ہوتی ہے تو یقیناً یہ ندامت مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو بظاہر ندامت معمولی سی چیز ہے، لیکن نادم ہونے پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ انعام ہے، گویا کہ وہ توبہ کر رہا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں۔ دیکھیے جہاں تک ضوابط کا معاملہ ہے تو وہ ضوابط تو اپنی جگہ پر لاگو رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انعامی یعنی وظائف پر بھی انعام دے دیتے ہیں، انعامی وظائف کہہ لیجئے، انعامی انعام کہہ لیجئے کہ بعض اوقات بعض مختصر سی بات ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ انعام اس کو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک جاہل عورت تھی بیچاری، اس کا جب انتقال ہونے لگا تو عربی زبان میں کچھ وہ کہنے لگی۔ اب چونکہ گھر والے بھی سارے جاہل ہی تھے، انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا، کہا کہ دیکھو پتہ نہیں کیا بک رہی ہے، اس کی طرف بات سنو کیا بک رہی ہے، یعنی الفاظ بھی انہوں نے اس طرح سے استعمال کیے۔ تو مولانا نے جب اپنا کان اس کے منہ کے قریب کیا تو وہ عورت حالانکہ عربی سے ناواقف تھی لیکن عربی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان هذین الرجلین یقولان ادخل الجنہ، کہ یہ دو آدمی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا بک رہی ہے، لیکن وہ عورت اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا وہ یہ، یقیناً وہ دونوں فرشتے ہیں جو اس کو نظر آ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس لیے ایک تو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی حقارت والا معاملہ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ۔ تو پوچھا انہوں نے مولانا نے کہ کیا بات ہے، اس کا کیا عمل ایسا تھا؟ کہا بھی کوئی عمل نہیں تھا، بدعمل عورت تھی یہ تو، اور کوئی عمل نہیں کرتی تھی۔ کہا نہیں پھر بھی تم غور کرو، سوچو کیا وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہوگی ضرور۔ تو انہوں نے غور کیا تو کہا بس ایک بات تھی کہ جب اذان ہوتی تھی تو خاموش ہو جاتی تھی اور دوسروں کو بولنے بھی نہیں دیتی تھی، خاموشی سے اذان سنتی تھی۔ تو انہوں نے کہا بس بات یہی، اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے نام کی جو محبت اس کے دل میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی عظمت کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن ساتھ میں فرمایا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں کہ کوئی آدمی سوچے کہ سارے کوئی کام نہ کرو، بس جب اذان ہو تو خاموشی سے اذان سن لو، جنت میں چلے جاؤ۔ تو اس لیے بعض اوقات بعض اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرماتے ہیں بعض چیزوں پر، وہ انعامی ہوتے ہیں لیکن وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوتے کہ اب دوسرا آدمی سمجھے کہ میں بھی یہی کام کر لیا کروں گا۔ بھائی نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ حلال حرام، کچھ نہیں، بس خالی اذان ہوئی۔ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر خواتین کا بہرحال معاملہ ہوتا ہے، ایک اچھا معاملہ ہے کہ جیسی اذان ہوتی ہے دوپٹے سروں پہ لے لیتی ہیں۔ حالانکہ دین فقط اتنا ہی تو نہیں سکھاتا نا کہ بس سر پہ دوپٹہ لے لو سارے دین پہ عمل کر لیا کیا۔ تو بہرحال ادب اور احترام اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو دین کے تقاضے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس چیز پر چاہے مغفرت فرما دیں، اس کا کرم کا فیصلہ ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے ہمارے ملا محمود تھے جو سب سے پہلے استاد تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی جو ہماری ابتدا ہوئی ہے تو دو محمود سے ہوئی ہے۔ ملا محمود کا نام استاد تھا اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے۔ تو وہ بھی محمود تھے، یہ بھی محمود تھے، تو دونوں ہی اپنے وقت کے بڑے کاملین میں سے تھے۔ بہرحال جب ملا محمود صاحب کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ بھی معاملہ کیا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، مغفرت فرما دی۔ تو کہا کون سے عمل پر مغفرت فرمائی؟ کہا کہ میاں یہ مت پوچھو، نہ مجھ سے قرآن پڑھنے کا پوچھا گیا، نہ نماز پڑھنے کا پوچھا گیا، اور نہ ہی جو ہے مجھ سے حدیث اور دوسرے جو علوم ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا۔ میری مغفرت تو اللہ نے اس لیے کر دی کہ ایک مرتبہ یعنی مجھے بتایا گیا کہ گھر میں کھچڑی بنی تھی تمہارے، اور اس کھچڑی میں تمہاری بیوی نے نمک تیز کر دیا تھا،
لیکن تم نے یہ سوچ کے کہ اللہ کی بندی ہے صبر کیا اور خاموشی سے وہ کھچڑی تم نے کھا لی، اس کو برا بھلا نہیں کہا، ہمیں تمہارا یہ عمل پسند آیا، اس پر ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ بات یہ ہے کہ ہے تو چھوٹا سا عمل، لیکن اللہ تعالیٰ جس عمل پہ چاہے مغفرت فرما دیں۔ اب حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، قرآن و حدیث کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، سارے کام ان کے تھے، لیکن آخرت میں جس بات پر مغفرت ہوئی وہ یہ بات تھی، کیونکہ اس بیوی نے بھی جان بوجھ کے نمک تیز تو نہیں کیا ہوگا، انسان ہی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے گھر والی سے اگر کوئی ہمیں اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے تو اللہ کے لیے اس پر صبر کر لیں، انشاءاللہ یہ بھی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ خالی یہی عمل ایک نہ کرے، باقی سارے اعمال بھی کرتے رہیں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، جس عمل پہ چاہے مغفرت فرما دے، یہ ضروری چیز ہے۔ عام طور پر لوگ اس کی توجہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی بس یہ کام کر لیا، اللہ بڑا نکتہ نواز۔ یہ ہمارے یہاں بڑی مشہور بات، ارے بھائی نکتہ نواز تو ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن کون سی بات ایسی ہے جس نقطے پہ وہ، تو اس لیے سارے نقطے والے کام کرو، اب جس نقطے پہ چاہے گا بخش دے گا وہ۔ اس لیے کسی کو اصول نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہم بھی ایسے کر لیں گے۔ حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگ جو ہے وہ دل میں ایک خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے معتقد ہو جائیں۔ فرمایا بھائی اگر لوگ معتقد ہو جائیں گے اس سے دین کا کیا فائدہ؟ حضرت فرماتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگ معتقد ہو بھی گئے میرے تو اس سے دین کو کیا فائدہ، اور نہ ہوا تو دین کو کیا نقصان ہے بھائی؟ اس لیے ایسی بیکار باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آدمی ایک ہی ہو کہ جو تعلق ہو وہ اللہ کے لیے ہو، کسی شخص سے کسی کا جو تعلق ہو وہ فقط اللہ کے لیے ہو کہ وہ اللہ راضی ہو جائے ہم دونوں کے اعمال سے، تب تو انشاءاللہ وہ کام آنے والی چیز ہے۔ باقی میں یہ سمجھوں کہ میرا کوئی معتقد بن جائے تو یہ کوئی کامیابی کی چیز نہیں۔ اسی طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لباس میں بڑا تکلف کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ میں سمجھ لیتا ہوں کہ نکمے پن کی دلیل ہے، یہ اس کو کوئی کام ہی نہیں، کام ہوتا تو یہ لایا نہیں، کاموں میں نہ لگتا۔ بات یہ کہ ایک ہے صاف ستھرا لباس پہننا، پاکیزہ لباس پہننا ایک علیحدہ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ رات دن اسی میں ہے کہ بھائی اس کر رفر والے کپڑے پہنوں گا، ایسے نہیں ہوئے تو کپڑے ہی نہیں پہنیں گے۔ کسی وقت کپڑے موجود ہیں، استری نہیں ہوئی تب بھی پہن لو، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوئی نہیں جی کپڑے استری نہیں ہوئے تو پھر گھر میں ایک آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی وقت اگر نہیں ہو سکے تو یا تو خود کر لو بھائی، اور اگر خود نہیں کر سکتے ہو تو پھر خاموشی سے اس کو پہن لو۔ ایسا ہمیشہ کا لگا بندھا اصول کے بھی جب تک ایسا کالر نہ ہو اور ایسے کف نہ ہو اور ایسے جناب یہ نہ ہو اور جب تک پٹی گلے میں ایسی نہ ہو اس وقت تک کپڑے نہیں پہنیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے یعنی لباس کے اندر ایسے تکلف کرنا یہ مناسب نہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو خوب پہنیے، منع نہیں ہے، اس کا اظہار کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی میں لگے رہنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیں بغیر کسی تکلف کے تو آدمی پہنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک سوٹ جوڑا پہنا کرتے تھے نیا، اور جب وہ ایک پہن لیا کرتے تھے دوسرے دن پھر کبھی نہیں پہنتے، باری نہیں آتی تھی اس کی، فوراً صدقہ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ایک صاحب نے اپنے ذمے لے لیا تھا کہ حضرت پورے سال 360 جوڑے جو ہیں وہ میرے ذمے، ہر دن آپ کو نیا جوڑا ملے گا۔ تو حضرت نے بھی یہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں تو جو جوڑا جسم سے اتارا وہ فوراً صدقہ کر دیا، دوبارہ کبھی اس کو نہیں پہنا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایسی وسعت عطا فرما دے تو بلا شبہ، لیکن یہ کہ اس میں نہ رہے کہ اگر نیا کپڑا ہوگا نہیں تو پہنوں گا ہی نہیں، اس سے گریز کرے۔ تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر بخش دیتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، اس لیے کسی کو ایک تو حقیر مت سمجھو، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اگر اچھا ہے تو اس کو اختیار کر لو۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نظام الدین حیدرآباد وہ بادشاہ تو نہیں تھے لیکن طبیعت بادشاہوں جیسی تھی۔ ایک مرتبہ ایک وزیر نے ان کی دعوت کی تو وزیر کے گھر تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو وزیر صاحب کا کوئی بچہ کھیل رہا تھا، تو بادشاہوں کی عادت تھی تھوڑی بچے کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کیا، اس کا کان تھوڑا مروڑ دیا، بچے نے گالی بک دی۔ جیسی گالی بکی وزیر کو پتا چلا کہ بھئی بچے نے گالی بک دی ہے، اس نے میان سے تلوار نکالی کہ ابھی قتل کرتا ہوں اس کو۔ نظام الدین حیدرآباد جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بھی قتل مت کرو، بلکہ اس نے جو گالی دی ہے ہم اس پر اس کا وظیفہ دشنام جاری کرتے ہیں۔
گالی بکنے کا وظیفہ جاری کرتے ہیں، تو ساری زندگی اس بچے کو وظیفہ دشنام ملا. اب کوئی یہ سوچے کہ بھائی بادشاہ نے اس کا چونکہ وظیفہ دشنام جاری کیا، لاؤ ایک گالی میں بھی دے دو، کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر وہ گالی دے گا تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اس لیے اگر کوئی اور ایسا کرے گا تو بادشاہ ہو سکتا ہے مروا دے، اس کو قتل کرا دو، اس کی گردن اڑا دو. یہ بدتمیز ہے. وہ تو بچہ تھا. تو اس لیے کبھی کبھی اللہ رب العزت کسی معاملے پر مغفرت کا معاملہ فرما دیتے ہیں. اس لیے یہ سمجھ کر کہ چونکہ اس کی مغفرت اس معاملے پر ہوئی لہذا میں بھی یہی کروں گا، یہ مناسب عمل نہیں. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، تعلق کو قوی کیجیے. جتنا تعلق اللہ سے قوی ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے اعمال میں برکات دیکھیں گے. اور قوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ پیش آ جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیجیے. کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، سب سے پہلے یا اللہ یہ تکلیف آ گئی، اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. ہو سکے تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں، اللہ سے دعا بھی کر لیں. یہ اتنا وقت نہ ہو تو کم از کم زبانی طور پر دعا کر لیں کہ اللہ یہ پریشانی آ گئی، اس کو دور فرما دیجیے. لیکن ہماری لو جو ہے وہ اللہ سے لگی ہوئی ہو، بس اللہ سے تعلق ہمیشہ رہنا چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی قبر کو نور سے بھرے. انہوں نے یہی بات ہمیں سکھائی اپنے مریدین کو اور اپنے جو ان کے متوسلین تھے ان کو، کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس آ رہا ہو دل میں فوراً اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ یہ خیر سے آ رہا ہو. یعنی اس کا آنا خیر بھی ہو سکتا ہے، شر بھی ہو سکتا ہے. تو فوراً دعا کر لو دل میں اس کے آنے سے پہلے، اے اللہ یہ جو آ رہا ہے خیر کی خبر لا رہا ہو کوئی. تو یہ تعلق کی مضبوطی ہے اللہ سے، کہ ابھی وہ پہنچا نہیں ہے لیکن ہم نے اپنا رابطہ اللہ سے کر لیا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بڑی طاقت کو جو ہے وہ اپنی مدد کے لیے پکار لیا ہے. تو اس لیے فوری طور پر اپنا رابطہ اللہ سے کر لیں کبھی، اور ہر معاملے کے اندر پھر ایسا ہی ہو. حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی لوگ، چونکہ لازمی بات ہے کہ ہزاروں انسان ان سے فیض اٹھاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، علماء بھی تھے اس میں، صلحاء بھی تھے، عام لوگ بھی تھے. تو بعض لوگ مسائل بھی پوچھتے تھے. مسائل جب پوچھتے تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی اس سے پہلے کہ وہ اپنا مسئلہ بیان کرے ہم اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں کیا مسئلہ پوچھے گا، مجھے آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن آپ بس جلدی سے میرے دل میں ڈال دیجئے کہ وہ مسئلہ کیا ہے، جواب کیا ہے اس کا، جو مسئلہ پوچھنے والا ہے اس کا جواب میرے دل میں ڈال دیجئے. دیکھیے یہ رابطہ ہے، اور اس سے تکبر کی جڑ بھی قطع ہو جاتی ہے. اس لیے آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطہ مضبوط رکھے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ مخلوق کا دل ہم سے نہ دکھے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہرگز نہ ٹوٹے. ایک بزرگ گزرے حضرت کرش مجزوم رحمت اللہ علیہ، کوڑ کا مرض تھا انہیں، لیکن اولیاء کاملین میں سے تھے، صاحب تصرف بزرگوں میں سے تھے. چونکہ مجزوم تھے، جزامی جس کو کہتے ہیں، کوڑ کا مرض تھا، تو شادی بھی نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے نہیں کرتے تھے کہ بیوی کو تکلیف ہوگی. لیکن چونکہ جوان تھے تو نفس نے جب مجبور کیا تو اپنے مریدین سے کہا کہ اب ہم نے ارادہ کر لیا ہے نکاح کریں گے، لیکن جس سے بھی نکاح ہو اس کو ساری بات بتا دی جائے، میرا مجزوم ہونا بھی بیان کر دیا جائے کہ بھئی کوڑ کا مرض ہے. اب اگر کوئی عورت تیار ہو جائے اس کے باوجود تو پھر میں تیار ہوں نکاح کے لیے. تو ان مریدین میں سے ایک مرید اٹھے اور جا کے اپنی بیٹی سے ساری بات انہوں نے کہی کہ بیٹی ایسی ایسی بات ہے. تو وہ بھی اللہ کی بندی فوراً تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. تو یہ جب آئے اور آ کر بتایا شیخ کو کہ حضرت میں نے اپنی بیٹی سے کہا وہ بالکل تیار ہے، تو فرمایا کہ بھئی تم نے ساری بات بتا دی تھی، میرے مریض ہونے کا اور مجزوم ہونے کا اور جزامی ہونے کا بتا دیا تھا. کہاں بالکل بتا دیا. کہا بس پھر ٹھیک ہے. اب نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب رات کو گھر پہ پہنچے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا جو جزام ہے، مرض ہے، تو اپنے فضل و کرم سے مجھے میرے چہرے کو بدل دے تاکہ میں اپنی بیوی کے سامنے جب جاؤں تو خوش شکل ہو کر جاؤں. تو میں نے کہا نا صاحب تصرف بزرگوں میں سے تھے، اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ایک جوان رانا کی شکل میں اللہ نے ان کے چہرے کو بدل دیا. اب جب یہ بیوی کے پاس گئے اور اس نے دیکھا کہ خوش شکل نوجوان سامنے موجود ہے تو فوراً اس نے پردہ کر لیا اور کہا کہ تم کون؟ کہا کہ میں تمہارا میاں ہوں کرش مجزوم. کہا کہ مجھے تو پتا چلا تھا کہ وہ جزامی ہے اور تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کا.
تو پھر انہوں نے اپنی اس کرامت کا اور اپنی اس دعا کا ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اللہ نے مجھے خوش شکل بنا دیا تاکہ میں جب بھی آؤں گا تمہارے سامنے اسی شکل میں آؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ سے جو شادی کی تھی وہ اللہ کی محبت کے لیے کی، اور یہ سمجھ کے کی تھی کہ آپ معذور ہیں تو آپ کی میں خدمت بھی کروں گی۔ آپ نے میری نیت اور میرے ثواب کو ضائع کر دیا ایک طرح سے، اس لیے جب تک یا تو آپ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں آئیں تب تو میں آپ کی خدمت کروں گی اور آپ کی بیوی بن کر رہوں گی، ورنہ برائے کرم مجھے طلاق دے دیجیے۔ تب وہ پھر اپنے اصل شکل میں ظاہر ہوئے اور یہ خاتون ان کے ساتھ رہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں دیکھیے اللہ کی محبت اصل چیز، وہ خواتین بھی ایسی ہوتی تھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور ایک مریض کی خدمت کے جذبے کے تحت نکاح کیا، خواہشات نفسانی پورا کرنے کے لیے ایسا عمل نہیں کیا۔ اگرچہ ضمناً خواہش نفسانی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن اصلاً ان کی نیت کیا تھی، بہت بڑی بات۔ آج تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی کو پتہ چل جائے تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کی منگنی کر چکا ہوں، لیکن اب وہ لڑکا جو ہے وہ ابھی نکاح نہیں ہوا، لیکن لڑکے کے ہاتھ سے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے ابھی، تو میں اب یہ نکاح نہیں رکھ سکتا، رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے کہا بھائی تو تمہاری مرضی ہے، رکھنا چاہو یا نہ رکھنا چاہو، لیکن اگر تمہاری اپنی بیٹی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تو تمہارا کیا خیال تھا؟ میں نے کہا یہ تو کام کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے اگر بیٹی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی کسی حادثے میں تو تم کیا چاہتے یہ بتاؤ مجھے۔ کہنے لگا بس میں چاہتا تو یہی کہ بھئی کوئی سے جو رشتہ ہو چکا ہے نہ توڑے۔ میں نے کہا اصل تو یہی بھئی اللہ کی طرف سے ہے، اور آگے بھی کچھ کی گارنٹی نہیں ہے، آگے بھی کچھ ہو تو سکتا ہے نا، لیکن بہرحال ابھی چونکہ باقاعدہ نکاح نہیں ہوا اس لیے تمہاری مرضی ہے۔ میرا مطلب یہ کہ آج کل آدمی خود کہتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ آنکھوں دیکھی مکھی نکلی نہیں جا سکتی، لیکن اگر کسی کو پورا طور پہ معلوم بھی ہو، سب کچھ بھی ہو، اس کے باوجود کو تیار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے جو شکل کے ذرا اچھے نہیں تھے، بد شکل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو کہا کہ تم اپنی بہن کا رشتہ ان سے کر دو، تو ان کو ذرا اس پر وہ ہوا، گھر میں گئے ماں باپ سے مشورہ کیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی ان کو نہیں دے سکتے۔ لیکن جب بیٹی نے بات سنی تو فوراً کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات فرمائی ہے تو میں بالکل تیار ہوں۔ آپ نے اس بچی کے حق میں جب آپ کو پتا چلا آپ نے دعا دی اس کی حق۔ تو بات یہ ہے کہ اسی پر آیت بھی نازل ہوئی تھی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ فرما دیں پھر دنیا میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس فیصلے کے خلاف کرے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی بارے میں پھر کسی کے لیے یہ اپنا اختیار استعمال کرنے کا اس میں حق نہیں ہے، اب جو نبی نے کہہ دیا اس کے مطابق کرے۔ تو بہرحال اس زمانے میں بھی الحمدللہ لوگوں نے کر کے دکھایا، اور بعد میں بھی اس طرح کے واقعات بہرحال پیش آتے رہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ایک اور بزرگ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ ایک صاحب جو ان کے باغ کے مالی تھے انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کیا تو بتا دیا کہ بھی میری بیٹی جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور منہ سے گونگی ہے، بول بھی نہیں سکتی ہے، تو کیا تم تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ لیکن جب وہ شادی ہو گئی آگے دیکھا تو وہ کانوں سے سنتی بھی تھی، آنکھوں سے دیکھتی بھی تھی، تو کہا کہ بھئی یہ مقصد نہیں تھا میری والد کے، مراد یہ تھی کہ الحمدللہ کبھی میں نے ان آنکھوں سے غیر کو نہیں دیکھا کسی کو، اس لیے میں اندھی ہوں، نامحرموں کو چونکہ نہیں دیکھا کبھی اس لیے آنکھوں سے اندھی کہا، اور کسی نامحرم کی آواز میرے کان میں نہیں پڑی اس لیے بہری ہوں، اور کبھی نامحرم سے بات نہیں کی اس لیے گونگی ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ واقعتاً وہ اندھی بہری گونگی تھی، لیکن چونکہ ان امور کے اندر وہ واقعتاً ایسی تھی کہ اس نے کسی نامحرم سے نہ کلام کیا، نہ دیکھا، نہ اس کی کسی کی بات سنی، اس اعتبار سے وہ اندھی گونگی بہری تھی۔ تو ایسے واقعہ، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ تو بعد میں پتا چلا، لیکن وہ تو یہی سمجھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اچھی لولی لنگڑی جیسی بھی ہے، قبول ہے، منظور۔ اصل وہ دیکھتے تھے نیکی، تو چونکہ اس میں نیکی تھی اس لیے
ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی خاتون سے نکاح کیا، بہت نیک خاتون تھی وہ، اور اس خاتون نے اس لیے نکاح کیا تھا کہ ان کے بارے میں سنا تھا کہ زاہد بھائی نہیں آئے نا، تو زاہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت۔ اب جب نکاح ہو کے آئی گھر پہ، دیکھا تو ایک پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس میں سوکھی روٹی ہے، پانی کے اندر ڈوبی ہوئی رکھی۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بھئی یہ تو میں نے شام کے لیے روٹی رکھی ہوئی۔ کہا پھر تم زاہد کہاں ہوئے؟ زاہد کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، لہذا آپ زاہد نہیں ہیں میری نظر میں نے تو جس مقصد کے لیے کی تھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اب آج اس دور کے اندر کوئی سوچ سکتا ہے ان باتوں کو؟ تصور میں بھی نہیں آتی، بلکہ قصے کہانیاں معلوم ہوتی ہیں کہ میاں کہاں کی اڑا رہے ہیں، یقین بھی نہیں کرتا نا کوئی آدمی۔ لیکن یہ دور گزر چکے ہیں، اچھے دور جن کو کہتے تھے۔ یعنی یہ باتیں تو میں نے بہت سو سے سنی ہے کہ پہلے زمانے میں جو شادی ہو گئی، اب شوہر جیسا بھی ہے، عورتیں بیچاری گزارا کر لیا کرتی تھیں، اپنی زندگی پوری بتا دیتی تھیں۔ وہ شوہر کسی لائق ہے نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی عیب بھی ہوتا تھا تو اپنے گھر میں جا کے کبھی نہیں کہتی تھی، اور پوری زندگی بتا دیا کرتی تھی بیچاری اسی طریقے سے۔ بہرحال اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ یقیناً انہوں نے کتنوں کے پردے رکھے اور کتنوں اپنی زندگی کو ترج دیا، گزار دیا، لیکن کسی دوسرے کو رسوا نہیں کیا۔ تو بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دی۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایسا کوئی تکلیف میں ہو تو اس تکلیف کو کوئی بیان نہ کرے، لیکن مقصد یہ کہ ایک زمانہ بہرحال دور ایسا گزرا ہے، دور کی بات ہوتی ہے، ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس دور کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پڑھنا لکھنا عورتوں کے حق میں عیب سمجھا جاتا تھا، آج ہنر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کے حق میں اتنا پڑھنا لکھنا کافی سمجھتا ہوں کہ وہ خط لکھ سکیں، کوئی بات ہے ان کو تکلیف کی، دکھ کی، اس کو لکھ کے بیان کر سکیں، اس سے زیادہ کو نہیں۔ لیکن بہرحال اپنے زمانے کی بات ہے، اب اگر ایسی ڈاکٹر نہیں ہوں گی کہ جو پڑھی لکھی ہوں، عورتوں کا علاج کر سکیں، تو ان کو وہی پریشانی کی بات ہے۔ تو اس لیے دور کی بات ہے، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اگر شریعت کے حدود قائم رکھتے ہوئے علم دین ہو یا دنیا کا علم حاصل کیا جائے تو شرعاً بہرحال اس کی گنجائش ہے۔ باقی جو باتیں اس دور کے اندر ایسی آ گئی ہیں جو بالکل بری ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اصل جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اللہ سے اپنا تعلق قوی کریں۔ اللہ سے جب تعلق قوی ہو جاتا ہے تو اس کے بندوں سے بھی تعلق قوی ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو بندوں سے بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور اللہ کا تعلق ہوگا کیسے؟ جب اللہ والوں کے پاس جائیں گے۔ ہر چیز وہاں ملتی ہے جہاں اس کا بیچنے والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی محبت ہمیں اللہ والوں ہی سے حاصل ہوگی، ہر جگہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی خدمت میں جانا، وہاں رہنا، ان سے دین حاصل کرنا، اللہ کی محبت کو سیکھنا، ہر دور میں رہیں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے جانشین پیدا فرما دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ دنیا ہی میں اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل دنیا اس سے خالی ہو جائے، اس لیے آدمی اگر تلاش کرے گا تو انشاءاللہ مل بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منک الا الیک، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لے، اے اللہ آپ ہمارے بن جائیے، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کا ہمیں اسیر بنا لیجئے، اے اللہ دل و جان آپ پر فدا کرنے والے ہم بن جائیں، اے اللہ سخت گرمی میں جیسے ٹھنڈا پانی مرغوب ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ ہمیں محبوب بن جائیں، اے اللہ اس سے زیادہ آپ ہمیں مرغوب ہو جائیں، اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے جو احکامات ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے ہمیں ہماری اولاد کو محفوظ فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ دائمی طور پر اپنا ہمیں بنا کے رکھیے، اے اللہ دائمی طور پر اپنے آگے سر جھکا کے ہمارا رکھیے، اے اللہ ہمیں آپ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہونا، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے صرف اپنا ہی محتاج رکھیے، اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما دیجئے، اے اللہ اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما دیجئے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک واغننا بفضلک عمن سواک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پہ کرم فرما، دین پر چلنا آسان فرما دے، ہر آزمائش سے اور ابتلا سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے نیک بندوں سے ہمیں جوڑ کر رکھیے، اے اللہ جو تیری نظروں میں برگزیدہ ہو، جو تیرا اللہ محبوب بندہ ہو، اپنے فضل خاص سے ہمیں ان کے ساتھ جوڑ کر رکھیے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، اے اللہ اہل تقوی میں ہمارا شمار فرما لیجئے، اے اللہ نیک اور صالح لوگوں میں ہمارا شمار فرما لیجئے، یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حضرت والا کو اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائیے، اے اللہ مقام بلند سے دوچار فرمائیے، اے اللہ ہمارے بلند مقام عطا فرمائیے، جنت الفردوس عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی دین پر استقامت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سے بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ کسی کی خالہ بیمار ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ ہمارے بھائی جواد کے والد بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کامل عاجل عطا فرما دے اور ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جتنی کمزوریاں ہیں آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے، خامیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری کمزوریوں اور خامیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین پر چلنا آسان فرما دے، ہمارے گھر والوں کو دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ ہماری خواتین کے لیے بچوں کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین متین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے فضل سے جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہ اپنے فضل سے مسلمانوں کے احوال کو درست فرما دے، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، ترکی میں اللہ جو مسلمان دین کا غلبہ چاہتے ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسی طریقے سے اے اللہ جو تیرے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں دنیا میں وہ جہاں کہیں بھی ہوں تو اپنے فضل خاص سے انہیں دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی نیک نامی عطا فرما، یا اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔